بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری الحمدللہ علم الصرف کورس رواں دواں ہیں اور آپ حضرات بڑے جوش و خروش کے ساتھ علم الصرف کو سیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ بالکل نئے ہیں تو اوپر آئی بٹن پر علم الصرف کا لنک آ رہا ہوگا، اس پر کلک کر کے پہلے گزشتہ اسباق سمجھ لیں تاکہ آپ کو یہ والا سبق بھی سمجھ میں آ سکے۔ ہم نے ابواب پڑھنے کے دوران الحمدللہ ثلاثی مجرد کے 8 ابواب پڑھ لیے، اور ان میں سے جو پہلے 6 استعمال ہوتے ہیں وہ پہلے 5 تو کثرت سے استعمال ہوتے ہیں اور حسیبہ یحسبو کم استعمال ہوتا ہے۔ تو ان 6 ابواب کو ہم نے مثالوں کے ساتھ ان کی تمام گردانوں کو، ان کی صرف صغیر، ان کے مصادر سب کو اچھی طرح ہم نے پڑھ اور سمجھ لیا۔ اب ہم آتے ہیں ثلاثی مزید فی کی طرف۔ یہاں میں ایک بار پھر آپ کو بتا دوں کہ ثلاثی مزید فی کا مطلب ہے وہ ثلاثی جس میں 3 حروف اصلیہ پر اضافہ کیا گیا ہو، لیکن وہ اضافہ کہاں کیا گیا ہوتا ہے؟ ماضی مطلق کے سب سے پہلے صیغے میں۔ جیسے ثلاثی مجرد تھا تو اس میں ماضی مطلق کا سب سے پہلا صیغہ تھا نصر، ضرب، سمع، فتح۔ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر صرف 3 حروف اصلی ہیں۔ اگر ان 3 حروف اصلی پر اضافہ ہو جائے، مثلا نصر کو ہم کر دیں انتصر، یا ہم اس کو کر دیں استنصر، یا ہم ضرب کو کر دیں اضطرب، تو یہ اس صورت میں اس اضافے کی وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں ثلاثی مزید فی۔ ثلاثی کا مطلب ہے جس میں 3 حروف اصلی ہوتے ہیں، اور مزید فی کا مطلب ہے جس میں اضافہ کیا گیا ہوتا ہے، اور وہ اضافہ کہاں کیا گیا ہوتا ہے یہ تشریح ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں، امتحان میں یہ بہت کام آنے والی چیز ہے کہ ثلاثی مزید فی کا کیا مطلب ہے۔ اور پھر اعتراض آتا ہے کہ نصرو، نصرا، ینصرو، ان میں بھی تو حروف کا اضافہ کیا گیا ہے تو ان کو ثلاثی مزید فی کیوں نہیں کہتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر اضافے والا باب ثلاثی مزید فی نہیں بنتا، بلکہ اس سے مراد ماضی مطلق کا سب سے پہلا صیغہ ہے۔ اب ہم ثلاثی مزید فی کو دیکھیں تو اس کی پھر 2 قسمیں ہیں، ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل اور ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل۔ حمزہ وصل کیا ہوتا ہے اس کو بھی ذرا سمجھ لیں کہ یہ الف کی صورت میں لکھا جاتا ہے، اور جب یہ درمیان میں آتا ہے تو یہ گر جاتا ہے، اس کو حمزہ وصل کہتے ہیں۔ جیسے ابھی ہمارے سامنے یہ باب آیا ہوا ہے، اس کا پہلا صیغہ دیکھیں، یہ ہے اجتنبا۔ اس کے شروع میں جو حمزہ ہے یہ وصلی ہے۔ فرض کر لیں اس سے پہلے اگر فا لگا دیں کسی وجہ سے تو یہ بنے گا فاجتنبا۔ اب اس کو فاجتنبا نہیں بولیں گے، چونکہ یہ حمزہ بیچ میں آ گیا تو اب اس کو گرا دیں گے اور یہ ہم اس کو پڑھیں گے فجتنبا، وجتنبا۔ تو یہ درمیان میں آنے کی وجہ سے جو گر جاتا ہے اس کو حمزہ وصلی کہتے ہیں، اور جو نہیں گرتا اس کو حمزہ قطعی کہتے ہیں۔ جیسے فعل مضارع کا واحد متکلم کا جو صیغہ ہوتا ہے اس کے شروع میں حمزہ قطعی ہوتا ہے۔ اب اس کا دیکھیں اجتنبا یجتنبو۔ اب یجتنبو جو اس کو چھوڑے چلے، آپ نے نصر ینصرو پڑھ لیا تو نصر ینصرو، ینصرو سے واحد متکلم کا صیغہ ہے انصرو۔ اب یہ جو انصرو کا جو حمزہ ہے نا یہ قطعی ہے، تو اب اس سے پہلے اگر واو یہ فا آ جائے گا تو اس کو ہم فانصرو بولیں گے، وانصرو بولیں گے، فنصرو نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حمزہ قطعی ہوتا ہے اور یہ حمزہ وصلی۔ ثلاثی مزید فی کے ابواب کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جن میں حمزہ وصلی ہوتا ہے اور دوسرا وہ جن میں حمزہ قطعی ہوتا ہے، نہیں، ایک وہ جن میں حمزہ وصلی ہوتا ہے اور دوسرا وہ جن میں حمزہ وصلی نہیں ہوتا۔ تو جن میں حمزہ وصلی نہیں ہوتا وہ 5 ابواب ہیں، وہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ جن میں حمزہ وصلی ہوتا ہے وہ 9 ابواب ہیں، وہ اب ہم پہلے پڑھیں گے۔ ان 9 میں سے پہلا باب ہے باب افتعال۔ آپ کو سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا افتعال، یہ پورے ابواب کی پٹی ہے، ان میں سے ہم کوئی بھی باب یہاں بنا سکتے تھے، تو ہم نے یہ باب افتعال بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ باب افتعال کا کیا مطلب ہے؟ تو اس میں دیکھیں فا، عین اور لام کے علاوہ جو حروف ہیں اس سے اندازہ لگا لیں کہ کون کون سے حروف زیادہ کیے جا رہے ہیں۔ اب اجتنبا، اس میں جیم، نون اور با حروف اصلی ہیں، حمزہ وصلی کا شروع میں اضافہ کیا گیا ہے اور جیم کے بعد تا کا اضافہ کیا گیا ہے، اور متحرک ساکن کی جو ترتیب ہے وہ آپ اس کو دیکھ کر خود سے سمجھ لیں۔ اور اس میں کرنا بس یہ ہے کہ ماضی مضارع امر نہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول وغیرہ کی گردانوں کو یاد کرنا ہے، ان کا رٹا لگانا ہے تاکہ یہ زبان پر رواں ہو جائے، اور اس بات کی مشق کرنی ہے کہ اگر مادہ تبدیل ہوتا ہے یعنی حروف اصلی بدلتے ہیں تو آپ اس کو اسی باب افتعال سے دیگر حروف اصلیہ سے بھی گردان اس کی بنا سکیں، اس کی مشق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس میں ماضی مطلق مثبت معروف کی گردان ہے اجتنبا، اجتنبا، اجتنبو۔ اب یہ گردان روانی سے میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو۔
اجتنب اجتنبا اجتنبو اجتنبت اجتنبتا اجتنبنا اجتنبت اجتنبتما اجتنبتم اجتنبتی اجتنبتما اجتنبتن اجتنبتو اجتنبنا، یہ ہو گئی اس کی ماضی مطلق کی گردان۔ اس کا جو بھی مطلب ہو، اجتناب اردو میں استعمال ہوتا ہے پرہیز کرنے کے معنی میں، تو اگر پرہیز کرنا اس کا ترجمہ ہو تو اجتنبا کا مطلب ہوگا اس ایک مرد نے پرہیز کیا، اجتنبا ان دو مردوں نے پرہیز کیا، اجتنبو ان سب مردوں نے پرہیز کیا، یعنی آپ ترجمہ سیم ویسا ہی کریں گے جسے ہم فتح فتح فتحو میں کرتے تھے، جیسے یفتحو یفتحانی یفتحون کا ترجمہ کرتے تھے، ویسے ہی باب افتعال کے مضارع کا ترجمہ بھی ہوگا، بس صرف حروف زیادہ ہو رہے ہیں، آپ اس کا ترجمہ لغت میں سے دیکھ کر جو بھی ہوگا وہ کر لیں گے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر مادے سے ہر باب نہیں بن سکتا، کسی مادے سے کوئی باب بنتا ہے، کسی مادے سے کوئی اور باب بنتا ہے، یہ والا نہیں بنے گا، کسی سے باب افتعال بنے گا، کسی سے استفعال بنے گا، کسی سے افتعال اور استفعال دونوں بنیں گے، تو یہ ہم کو لغت میں سے دیکھ کر پتہ چلے گا۔ اب ہم اگلی گردان کی طرف بڑھتے ہیں، ماضی مطلق مثبت مجہول۔ ہم نے جنبہ پڑھا تھا اور جنبہ سے مجہول بنایا تھا جنبہ، تو اجتنبہ سے مجہول بنتا ہے اجتنبہ، یعنی حمزہ وصلی پر پیش آ جائے گا، فا کلمہ ساکن رہے گا، اور فا کلمے کے بعد جو تا ہے اس کے اوپر پیش آ جائے گا، اور عین کلمے کے نیچے زیر آ جائے گا، اجتنبہ۔ اب اگر کوئی آپ سے کہے جلبہ سے باب افتعال کا ماضی مجہول بنائے، تو آپ کو صرف نون کی جگہ لام لگا کے اس کو بتانا ہے اجتلبہ، اجتلبہ یجتلبو، اجتنبہ یجتنبو، اجتہدہ یجتہدو۔ میں یجتہدو یجتنبو جو بول رہا ہوں اس کا مضارع ہے جو ابھی ہم دیکھیں گے۔ تو ماضی مجہول کی گردان بنے گی اجتنبہ اجتنبا اجتنبو اجتنبت اجتنبتا اجتنبنا اجتنبتا اجتنبتما اجتنبتم اجتنبتی اجتنبتما اجتنبتن اجتنبتو اجتنبنا۔ ٹھیک ہے، اب اس کی ہم منفی کی گردان دیکھ لیتے ہیں، ماضی مطلق منفی کی۔ ما اجتنبا، اب یہ چونکہ ایپ ہے اس میں تو حمزہ وصلی کو نہیں گرا سکا میں اپنی کوڈنگ کی کمی کی وجہ سے، لیکن ہم اس کو یوں پڑھیں گے مجتنبا۔ میں نے بتایا تھا نا حمزہ وصلی گر جائے گا، اب یہ ما کا جو الف ہے تو یہ حمزہ وصلی کو اگر اجتنبا کے حمزہ کو گرائیں گے تب بھی بنے گا ماجتنبا۔ اب ماں کا جو الف ہے وہ ساکن ہے اور جیم ساکن ہے، جب دو ساکن جمع ہو جاتے ہیں تو پہلے کو گرا دیا جاتا ہے، تو یہ ماں کا الف بھی گر رہا ہے اور حمزہ وصلی بھی گر رہا ہے، دونوں الف گر جائیں گے تو یہ بنے گا مجتنبا۔ اور اس کی پوری گردان اس طریقے سے ہوگی مجتنبہ مجتنبا مجتنبو مجتنبت مجتنبتا مجتنبنا مجتنبت مجتنبتما مجتنبتم مجتنبتی مجتنبتما مجتنبتن مجتنبتو مجتنبنا۔ سیم اتنا ہی وقت لگے گا جتنا اجتنبہ میں لگا، کیونکہ اجتنبہ اور مجتنبہ ان دونوں کی ادائیگی میں وقت برابر لگ رہا ہے۔ اس کی مجہول کی گردان دیکھ لیتے ہیں، ماضی مطلق مثبت مجہول۔ مجتنبہ مجتنبا مجتنبو مجتنبت مجتنبتا مجتنبنا مجتنبت مجتنبتما مجتنبتم مجتنبتی مجتنبتما مجتنبتن مجتنبتو مجتنبنا۔ اس میں بھی حمزہ وصلی جس کے اوپر پیش ہے اس کو ہم گرا دیں گے۔ اب ہم ماضی کی تمام گردانیں تو اسی طرح بن جائیں گی۔ مضارع مثبت معلوم کی گردان بنے گی یجتنبو، اجتنبا یجتنبو۔ ہم نے پڑھا تھا نصر ینصرو، فتح یفتحو، سمع یسمعو، تو اس میں بنے گا یجتنبو یجتنبو یجتلبو یجتہدو ینتصرو۔ جو بھی مادہ ہوگا آپ کو اس سے بنانے کی مشق کرنی ہوگی۔ فا عین اور لام کلمے پر فوکس کریں کہ یہ کہاں لگ رہا ہے، زبر زیر پیش پر غور کرتے رہیں کہ یہ کس کس کا کیسے کیسے تبدیل ہو رہا ہے، اور حروف عطینہ جو کہ حروف مضارع ہے وہ شروع میں لگے گا، تو یہ گردان بنے گی یجتنبو یجتنبانی یجتنبون تجتنبو تجتنبانی یجتنبن تجتنبو تجتنبانی تجتنبون تجتنبین تجتنبانی تجتنبن اجتنبو نجتنبو۔ ٹھیک ہے، اس کی مضارع کی مجہول کی گردان ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یجتنبو یجتنبانی یجتنبون تجتنبو تجتنبانی یجتنبن تجتنبتو تجتنبو تجتنبانی تجتنبون تجتنبین تجتنبانی تجتنبن اجتنبو نجتنبو۔ آپ کی زبان پر شروع میں ہو سکتا ہے رواں نہ ہو، آپ کو بہت زیادہ اس پر محنت کرنی پڑے گی۔ ایک دفعہ زبان پر یہ گردانیں رواں ہو جائیں گی نا تو پھر انشاءاللہ آپ کو اس میں بہت مزہ آئے گا۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ کام ایسا کریں، محنت ایسی کریں کسی بھی چیز میں کہ گیم کھیلنے جیسا مزہ آئے۔ ہم لم لگا کر گردان کرتے ہیں، لم یجتنب لم یجتنبا لم یجتنبو لم تجتنب لم تجتنبا لم یجتنبن لم تجتنب لم تجتنبا لم تجتنبو لم تجتنبی لم تجتنبا لم تجتنبن لم اجتنب لم نجتنب۔ اور اس کی مجہول کی گردان کیا بنے گی؟ لم یجتنب لم یجتنبا لم یجتنبو لم تجتنب لم تجتنبا لم یجتنبن لم تجتنب لم تجتنبا لم تجتنبو لم تجتنبی لم تجتنبا لم تجتنبن لم اجتنب لم نجتنب۔ اور لن ناصبہ لگا کر اس کی گردان دیکھتے ہیں، لن یجتنب لن یجتنبا لن یجتنبو لن تجتنب لن تجتنبا لن یجتنبن لن تجتنب لن تجتنبا لن تجتنبو لن تجتنبی لن تجتنبا لن تجتنبن لن اجتنب لن نجتنبا۔ اور اس کی مجہول کی گردان کیسے بنے گی؟
لن یجتنب لن یجتنب لن یجتنبوا لن تجتنب لن تجتنب لن یجتنبن لن تجتنب لن تجتنب لن تجتنبوا لن تجتنبی لن تجتنب لن تجتنبن لن اجتنب لن اجتنب. لام تاکید بانون تاکید کی گردان بناتے ہیں. لا یجتنبن لا یجتنبان لا یجتنبن لا تجتنبن لا تجتنبان لا یجتنبنان لا تجتنبن لا تجتنبان لا تجتنبن لا تجتنبن لا تجتنبان لا تجتنبان لا تجتنبنان لا یجتنبن لا یجتنبن. شاید آخری کچھ چیزیں غلط ہو گئے, دوبارہ دیکھ لیں. واحد مؤنث حاضر کا لتجتنبن لتجتنبان لتجتنبنان لا یجتنبن لا یجتنبن, یہ تھوڑی سی مشکل لگے گی. اور اس کی مجہول کی گردان کیسے بنے گی؟ لیجتنبن لیجتنبان لیجتنبن لتجتنبن لتجتنبان لیجتنبنان لتجتنبن لتجتنبان لتجتنبن لتجتنبن لتجتنبان لتجتنبنان لاجتنبن لنجتنبن. یہاں ہو سکتا ہے آپ کے دماغ میں یہ اشکال پیدا ہو رہا ہو کہ بھائی کون سا عربی ہے ایسا جو یہ والی گردانیں استعمال کرتا ہے؟ ہم تو سعودی عرب سے ہو کے آ گئے, ہم تو فلاں ملک سے ہو کر آ گئے, ہم نے تو کسی کو لتجتنبان نہیں بولتے ہوئے نہیں سنا. تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. ایسا ہر صیغہ اپنے موقع پر وہ حضرات بلا تکلف استعمال کر لیتے ہیں. اگر پھر بھی نہیں کرتے ہیں تو اس میں عربی زبان کا کوئی قصور نہیں ہے. عربی قائم و دائم زبان ہے, کتابوں میں لکھی جا چکی ہے. اس کا ہر صیغہ کتابوں میں کہیں نہ کہیں استعمال ہوتا ہوا آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. اور لام تاکید خفیفہ کی گردان دیکھ لیتے ہیں. لیجتنبن لیجتنبن لتجتنبن 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 لاجتنبن لنجتنبن. اور اس کی مجہول کی گردان دیکھ لیتے ہیں. لیجتنبن لیجتنبن لتجتنبن 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 لاجتنبن لنجتنبن. اب آتے ہیں ہم امر کی گردان کی طرف. اجتنب اجتنبا اجتنبو اجتنبی اجتنبا اجتنبنا, یہ حاضر کے 6 صیغے جو کہ یہاں بیچ میں لکھے ہوئے ہیں. اور غائب کی گردان بنے گی لیجتنب لیجتنبا لیجتنبو لتجتنب لتجتنبا لیجتنبن لاجتنب لنجتنب. اور اس کی مجہول کی گردان بناتے ہیں اب. لتجتنب لتجتنبا لتجتنبو لتجتنبی لتجتنبا لتجتنبنا, یہ ہو گئی حاضر کی گردان. اور غائب کی بنے گی لیجتنب لیجتنبا لیجتنبو لتجتنب لتجتنبا لیجتنبن لاجتنب لنجتنب. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح اس میں پھر ثقیلہ اور خفیفہ کی گردانیں بن جائیں گی. اور نہیں معروف کی گردان دیکھیں. لا تجتنب لا تجتنبا لا تجتنبو لا تجتنبی لا تجتنبا لا تجتنبنا. اور غائب کی گردان شروع کے 6 اور آخر کے 2 ملا کر یوں بنے گی. لا یجتنب لا یجتنبا لا یجتنبو لا تجتنب لا تجتنبا لا یجتنبنا لا اجتنب لا نجتنب. اسی طرح اس کی مجہول کی گردان بھی بن جائے گی. اب آتے ہیں ہم اس میں فاعل کی طرف. ہم نے جنب یجنبو, اگر اس کو ہم وہاں لے جائیں ثلاثی مجرد میں باب فتح یفتح میں لے کے جاتے ہیں تو وہاں ہم نے پڑھا تھا جانبن جانبانی جانبون فاتحن فاتحانی. یہیں سے دیکھ لے جانب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے تو یہ یقیناً مجرد سے ہے. لیکن جب ہم اس کو باب افتعال میں لے کر آتے ہیں تو باب افتعال میں اس کا اسم فاعل کیسے بنے گا؟ جو یجتنبو فعل مضارع ہے اس کا حرف عطینہ کا جو حرف ہے حرف مضارع یا اس کو گرا دیں اور اس کی جگہ میم لگا دیں اور میم کے اوپر پیش لگا دیں تو یہ بن جائے گا مجتنبو. اب وہ جو بو ہے اس کو تنوین لگا دیں, 2 پیش کر دیں کیونکہ یہ اسم ہے, اسم کے اوپر تنوین آ جاتی ہے. الف لام آئے گا المجتنبو تو تنوین ہٹ جائے گی, الف لام ہٹ جائے گا تو بنے گا مجتنبن تنوین کے ساتھ. اس کی گردان بنے گی مجتنبن مجتنبانی مجتنبون مجتنبتن مجتنبتانی مجتنباتن. ٹھیک ہے. پرہیز کرنے والا ایک مرد, پرہیز کرنے والے 2 مرد, پرہیز کرنے والے کئی مرد, پرہیز کرنے والی ایک عورت, پرہیز کرنے والی 2 عورتیں, پرہیز کرنے والی کئی عورتیں. اس کا اسم مفعول کیسے بنے گا؟ صرف نون کی زیر کو پیش سے بدل دیں گے. مجتنبن مجتنبانی مجتنبون مجتنبتن مجتنبتانی مجتنباتن. ٹھیک ہے. اور اس میں ظرف کیسے بنتا ہے؟ ظرفہ یستعمل علی وزن اسمہ المفعول. اس کے جو اسم مفعول کا وزن ہے مجتنبن وہی اس کا اسم ظرف کا وزن ہے. اسم اعلیٰ کیسے بنے گا؟ ما بہ الاجتناب, صرف ایک صیغہ بنے گا. ما اسم موصول ہے, با حرف جر ہے, ہی ضمیر ہے جو کہ لوٹ رہی ہے ما موصولہ کی طرف, الاجتناب مصدر ہے. یعنی وہ چیز جس کے ذریعے سے پرہیز کیا جانا ہوتا ہے, جس کے ذریعے سے پرہیز کرنا ہوتا ہے, یعنی پرہیز کرنے کا آلہ. تو یہ ثلاثی مجرد میں ہم بناتے تھے مفعلن مفعلتن,
ٹھیک ہے، ثلاثی مزید فی میں چونکہ اس کا کوئی صیغہ الگ سے استعمال نہیں ہوتا تو اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک جگاڑ والا طریقہ ہے، ما بہ الاجتناب۔ اور اسی طرح اس کا جو اسم تفضیل ہے وہ اشد اسم تفضیل سے بنتا ہے، جو کہ ثلاثی مجرد کا ہے، شدت سے اشد۔ اور یہاں پھر باب افتعال کا جو مصدر ہے اجتناب، اس کو اشد کے بعد لگا کر منصوب کر دیں، اشد اجتنابا۔ جیسے کرم یکرم سے اگر ہم کو اس میں تفضیل بنا کے کہنا ہو وہ فلانا جو ہے وہ اکرم ہے تو ہم کہیں گے ہوا اکرم، تو اکرم تو اس کا اس میں تفضیل کا صیغہ تھا مجرد سے۔ لیکن باب افتعال میں اجتنب یجتنب سے ہم کو کہنا ہو یہ وہ بہت زیادہ پرہیز کرنے والا ہے تو ہم کہیں گے ھذا الرجل اشد اجتنابا، یہ شخص بہت زیادہ، بلکہ یہ شخص سب سے زیادہ پرہیز کرنے والا ہے۔ جب من نہ ہو، جب من آ جائے تو پھر من فلان ھذا الرجل اشد اجتنابا من اخیہ، یہ بندہ اپنے اس بھائی سے زیادہ سختی کے ساتھ پرہیز کرنے والا شخص ہے۔ تو یہ تھا باب افتعال، جو کہ ہم نے جیم نون با سے دیکھا، اور اسی طرح اس کے مادے بدل کر جیم لام با سے بھی دیکھیں، اس کی گردانیں بن جائیں گی، اور جیم لام کے بعد ہم سین لگا دیتے ہیں جلسہ تو یہ اجتلسہ بن جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی صرف صغیر۔ صرف صغیر کو ہم جنب سے بناتے ہیں تاکہ اس سے ہمارے سامنے رہے۔ اجتنب یجتنب اجتنابا فهو مجتنب واجتنب واجتنب یجتنب اجتنابا فذاک مجتنب، الامر اجتنب لتجتنب لیجتنب لیجتنب، والنہی لا تجتنب لا تجتنب لا یجتنب لا یجتنب، والاسماء مجتنب ما بہ الاجتناب اشد اجتنابا۔ اسماء کے اندر اسم فاعل کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اسم فاعل اوپر فہو مجتنب کی شکل میں آ چکا ہے، اور اسم مفعول بھی نہیں ہے۔ یہ جو مجتنب ہے اسماء کے اندر یہ اسم ظرف والا ہے، اور اوپر چونکہ اسم مفعول آ چکا ہے یعنی اس کا اسم مفعول بھی مجتنب ہے اور اس کا اسم ظرف بھی مجتنب ہے۔ اور اس کے یہ تو ہو گئی صرف صغیر۔ یہ صرف صغیر مختصر ہے جو ہم اپنے طور پہ سیکھ رہے ہیں، اور اس میں مصادر کو تو اس ایپ میں شامل نہیں کیا گیا، آپ اس کے مصادر کو ویسے بھی اپنے طور پر دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ صرف صغیر اور صرف کبیر اور یہ سارے اس باب کی تمام گردانیں آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوں گی انشاءاللہ۔ اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ باب استفعال کو پڑھیں گے۔ یہ ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل کا پہلا باب تھا۔ ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل کے کل 9 ابواب ہیں، ان میں سے دوسرا باب استفعال ہے جو ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے، وہ اس طریقے سے ہوگا کچھ۔ اب اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔